اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا وسیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل واجعلنا للمتقين إماما اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم درود شریف پڑھ لیجئے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم آمین یا رب العالمین۔ میں آپ تمام حضرات و خواتین کو اس ہفتہ وار درس جو ہمارا ماشاءاللہ تقریباً 3-4 مہینے سے چل رہا ہے، میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم انشاءاللہ آج تھوڑا سا ریویو کریں گے جو ہم نے کیا ہے، اور اس کے بعد پھر آخری رکوع جو ہم نے پڑھنا ہے، آخری رکوع سے بھی پہلے چند آیات باقی ہیں ابھی، تو جہاں تک ہم نے مکمل کیا تھا ہم اس سے آگے انشاءاللہ چلتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے سورۃ الکہف کا بہت گہرا تعلق ہے آخری زمانے کے احوال سے، آخری زمانے سے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کثرت سے پڑھنے کے لیے کہا ہے، اور خاص طور پہ جمعے کے دن آپ لوگوں نے سب نے ماشاءاللہ وہ روایات تمام سنی ہوں گی ضرور لازماً۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ ہم نے جب شروع کیا تھا تو اس کے اندر جو 4 بنیادی اہم چیزیں ہیں جو کہ خاص طور پہ آخری زمانے میں اپنی شدت اختیار کر جائیں گی، ہم نے ان کا بہت تفصیل سے مطالعہ کیا۔ نمبر 1 جو کہ فتنہ ایمان، یعنی کہ لوگوں کے ایمان کا معاملہ بڑا متزلزل ہو جائے گا، اور پہلا جو ٹیسٹ ہے، جو آزمائش ہوگی بہت زیادہ، وہ ایمان کے حوالے سے ہوگی۔ تو ہم نے دیکھا، اور اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے واقعے سے ہمیں بتایا کہ کس طریقے سے چند نوجوانوں نے اپنا ایمان بچایا، اور ایمان کتنی قیمتی شے ہے، اور یہ ایمان اس سبق سے ہم نے اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا۔ دوسرا ہے فتنہ مال، کہ مال کی آزمائش بھی انتہائی بڑھ جائے گی قیامت کے قریب، اور جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی ویسے ویسے ایمان کی بھی آزمائش بڑھ جائے گی، مال کے حوالے سے بھی آزمائش بڑھ جائے گی، اور مال کی حقیقت کو واضح کیا ایک بہت ہی زبردست باغ والوں کے قصے سے، اور اس میں خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مال کے حوالے سے انسان جو کچھ مال کماتا ہے، اور اس کے اندر اگر خدا نہ خواستہ انسان یہ سمجھ بیٹھے کہ اس سارے مال کا میں مالک ہوں اور یہ مال میری ملکیت ہے، تو اس کو شرک سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور جیسے کہ ایک اچانک آنن فانن کسی انسان کی موت ہو جاتی ہے، آج کے زمانے میں تو اس بات کو سمجھنا انتہائی آسان ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ایک انسان بہت ہی بھلا چنگا، بالکل صحیح سلامت، اچانک اس کو ایک ہارٹ اٹیک ہوا اور اس کا انتقال ہو گیا، اس کا مال، گھر والے، سب کچھ چھوڑ کے وہ دنیا سے چلا گیا۔ یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں مناظر، تو ہمیں واقعتاً سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر ایک طرف مال کی کشش بہت زیادہ ہو گئی ہے اور مال کی ضرورت بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، ایک تو ہوتی ہے مال کی کشش اور ایک ہوتی ہے ضرورت۔ کشش تو ہے ہی، امیروں کے لیے تو کشش ہی ہوگی، لیکن ایک عام آدمی کے لیے تو مال کی ضرورت بہت زیادہ ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے ایک عام آدمی بیچارہ وہ صرف اور صرف مال کمانے کے چکر میں اس کے سارے اوقات صرف ہو رہے ہیں، اور وہ تو اپنے دین کا سودا کر رہا ہے۔ معاملہ یہاں تک ہے، جس کو شرک کہا گیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے دین و ایمان بیچ ڈالے گا مال حاصل کرنے کے لیے۔ یہ اتنا زیادہ خطرناک فتنہ ہو جائے گا، جس کو ہم نے بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا الحمدللہ۔ تیسرا ہم نے جو فتنہ ذکر کیا، فتنہ علم، جو آخری زمانے میں بڑھ جائے گا، اور خاص طور پہ استاد اور شاگرد کا جو تعلق ہونا چاہیے وہی ختم ہو گیا۔ استاد اور شاگرد کے مابین جو تعلق ہے اور جو احترام ہے اور جو ایک رشتہ ہمیں ہمارے اسلاف نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ اکرام نے، تابعین نے، تبع التابعین نے جو ہمیں ایک ورثہ ہمارا دیا تھا علم کا، تو وہ استاد اور شاگرد کا تعلق ہی خراب ہو گیا۔ کیا استاد اور کیا شاگرد، نہ استاد علم سکھانے کے لیے سکھا رہا ہے اور نہ شاگرد علم سیکھنے کے لیے، بلکہ استاد پڑھا رہا ہے تاکہ اس کو زیادہ سے زیادہ پیسے مل جائیں،
اور جو طلبہ ہیں وہ سیکھ رہے ہیں تاکہ ان کو بڑی سے بڑی جاب مل جائے اور آگے وہ بھی پیسے کمانے کا ذریعہ بن جائیں۔ تو یہ وہ کیفیات ہیں۔ ہم نے علم کا فتنہ پڑھا، اور جب یہ علم کا فتنہ ظاہر ہوگا، خاص طور پہ ہم نے اس کے اندر میڈیا کا ذکر کیا۔ ہم نے اس میں ذکر کیا ایک بات جو کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمائی تھی، اتباع کلی ناعق، ہر زور سے بولنے کے پیچھے چلنے والے لوگ۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب بہت زیادہ فتنہ ہوا ہے تو ہر آدمی بولنا شروع ہو گیا تھا۔ اسی میں خوارج نکلے تھے، آپ کو یاد ہوگا، کہ جنہوں نے سب کی تکفیر کر دی، سب کو کافر قرار دے دیا، قرآن مجید کے بالکل ظاہر پر جو لکھا ہوا تھا اس کے اوپر بس فوراً عمل پیرا ہو گئے، اور بڑے بڑے صحابہ اکرام کو کافر قرار دے دیا۔ تو اس طرح کے بھی فتنے نکلے، یہ بھی سارے علم ہی کے راستے سے نکلے۔ تو اس زمانے میں ایک سے بڑھ کر ایک مقررین اور بہت ہی بہترین موٹیویشنل اسپیکرز، اور وہ شعلہ بیانی کے ایک مرتبہ میں مطلب پوری محفل لوٹ لینا، یہ ساری چیزیں بہت زیادہ عام ہو گئی تھی۔ تو آج بھی دیکھ لیجئے آپ کے، ظاہری باتیں، پورا میڈیا بھرا پڑا ہے، ہر آدمی علم کا دعوے دار ہے، اور جو بھی جس کو ذرا سا پتہ لگتا ہے بس وہ پھر بیان کرنا شروع ہو جاتا ہے، بھلے اس کی اہلیت ہو نہ ہو، بھلے اس نے صحیح اور مستند طریقے سے علم حاصل کیا ہو نہ ہو، بس وہ بولنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اس کی کوئی نہ کوئی آڈینس بن جاتی ہے۔ سادہ لوگ بیچارے وہ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے عین مصداق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آخر زمانے میں روبیزہ گفتگو کیا کریں گے، فضول لوگ، بیکار لوگ، جن کے پاس کوئی علم نہیں ہوگا، کوئی نالج نہیں ہوگی، اپنی ایکسپیرینس کے بیس کر کے، اور خاص طور پہ اپنا اثر ڈال کر، اپنی شخصیت کا اثر ڈال کر، اور اپنا روب جما کر، اپنا دبدبہ جما کر، بعض جگہ بدماشی سے اپنا روب ڈالیں گے، اور کیا کریں گے، فَأَضَلُّوا وَأُضِلُّوا، لوگ جائیں گے۔ اور اس میں ایک اور چیز بھی ہے، اللہ تعالیٰ آخری زمانے میں علم اٹھا لے گا، کیسے؟ علماء اکثر شہید کر دیے جائیں گے یا انتقال کر جائیں گے، تو اس سے بھی لوگ کیا کریں گے، لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنا لیں گے، امام بنا لیں گے، تو وہ غلط اور بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، بغیر علم کے لوگوں کو مسائل بتائیں گے، جس سے خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی غلط راستے پہ لگا دیں گے۔ تو یہ ہم نے علم کا فتنہ پڑھا۔ آخری جو فتنہ تھا وہ ٹیسٹ آف پاور ہے، ٹیسٹ آف پاور ہم نے پڑھا، جو کہ ذوالقرنین، حضرت ذوالقرنین کے قصے میں ہم نے پڑھا۔ اور ہم نے سب سے اہم چیز ایک تو یہ چیز نوٹ کی، دیکھیں آپ، حضرت ذوالقرنین کے قصے سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ ہے ٹیسٹ آف پاور کا۔ اللہ تعالیٰ جب آپ کو بے پناہ طاقت سے نواز دے، اتنا کہ آپ مشرق اور مغرب تمام فتوحات کر لیں، اس کے باوجود آپ عاجز رہیں، بلکہ جیسے ہم نے پچھلی مرتبہ ذکر بھی کیا تھا ایک بات، کہ ملکہ بلقیس جو تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں، انہوں نے، ان کی ایک بات قرآن نے نقل کی ہے، کہ جب انہوں نے کہا کہ تمہارا کیا خیال ہے اے میرے درباریوں کے، ہمیں حضرت سلیمان علیہ السلام سے جنگ کرنی چاہیے یا کیا کرنی چاہیے؟ تو ان سب نے کہا تھا نحن اولو قوت، ہم تو طاقت میں ماشاءاللہ، ہماری طاقت میں کمی تو نہیں ہے، اور ہم بھی لڑ سکتے ہیں آرام سے، ایسے مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس پر ملکہ بلقیس نے جو کہا تھا نا، کہ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، بادشاہوں کا جو معاملہ ہے نا، بادشاہوں کا ایک مزاج ہے، بادشاہوں کا مزاج یہ ہے کہ جب وہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں، کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں، تو وہاں فساد مچاتے ہیں، اور ایک تو فساد مچاتے ہیں یعنی کہ سب بے غرق کر دیتے ہیں، تباہی لاتے ہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، جو بہت اہم بات ہے، وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً، وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً، کہ وہ جو وہاں کے باعزت لوگ ہوتے ہیں ان کو ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں۔ دیکھیں کہ عزت دار لوگوں کی عزت خاک میں مل جاتی ہے جب کہیں سے کوئی حملہ ہوتا ہے کسی بھی سلطنت کے اوپر۔ بڑی پیاری بات ہے یہ دونوں۔ تو اسلام نے اس چیز کو آ کر ختم کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت بڑی، جو دیکھیں نا، ایک تو ہر آپ کو پتہ ہے سنت مبارکہ ہی سے ہمیں کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ ایک دین کا، ایک علم کا راستہ کھلتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسے ہی آپ دیکھیں نا، ہر سنت میں برکت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہری بات ہے وہ انہوں نے انقلاب کامل برپا کیا تھا دنیا کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے یہ چیز بدل دی بالکل، کہ جہاں کہیں اسلام نے کوئی جگہ فتح کی ہے تو وہاں پر اسلام نے پھر اس کے سارے نارمز اور ڈسپلنز بیان کیے، کہ نہ خواتین کو چھیڑا جائے، نہ بچوں کو مارا جائے، نہ بوڑھوں کو اذیت دی جائے، نہ مقدس مقامات بھلے وہ آپ کے مذہب کے مخالف ہیں ان کو بھی مسمار نہ کیا جائے، درختوں کا خیال رکھا جائے، جو صحیح عمارتیں ہیں ان کا خیال رکھا جائے، املاک کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ یہ ہے وار ڈسپلنز جو ہمیں ہمارے اسلام نے سکھائے۔
الحمدللہ رب العالمین. تو مسلمانوں نے جب دنیا کے اوپر جہاں جہاں بھی مسلمانوں کا تسلط ہوا، مسلمانوں نے یہ ڈسپلن قائم رکھا، مسلمانوں نے یہ بھرم قائم رکھا. کوئی غیر اخلاقی حرکت ایک ملک کو فتح کرنے کے بعد کبھی بھی آپ کو مسلمانوں کا جتنا ایرا ہے آج کے زمانے میں، ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے، آپ یاد رکھیے گا، تقریباً 800 سے 900 سالہ ہماری بہت ہی شاندار تاریخ ہے مسلمانوں کی. جو ہمارے جو نئے علوم ہیں، خاص طور پہ جو ہمارا ایک عام بچہ جب پڑھ رہا ہوتا ہے، وہ کیا پڑھ رہا ہوتا ہے؟ یا تو وہ او لیولز پڑھ رہا ہوتا ہے، یا وہ پھر میٹرک سسٹم پڑھ رہا ہوتا ہے. اصل میں ساری کی ساری یہ جو پڑھائی ہے، یہ ساری کی ساری جو پڑھائی ہے، اصل میں یہ ہے تو ظاہری بات ہے ویسٹ کی. جتنے بھی سبجیکٹس ہیں آپ دیکھیں تو انہی کی زبان کے اندر ہیں، اور بورڈ بھی بڑے بڑے انہی کے ورلڈ ریکگنائزڈ ہیں. برٹش بورڈ اس وقت ورلڈ ریکگنائزڈ ہے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، یہ اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہماری جو بچے ہماری تاریخ سے ناواقف ہوتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ جو مسلمانوں کے عروج کا دور ہے، 800 سال، 900 سال، 9th سینچریز اور 10th سینچریز، یہ ہمارا بڑا سنہرا دور تھا، بلکہ اس سے بھی زیادہ، میں آپ کو کم بتا رہا ہوں. اس دور کے اندر یورپ کے اندر ڈارکنیس تھی، مکمل ڈارکنیس، اور وہ اس کو اپنا سٹون ایج کہتے ہیں، بلیک ایرا کہتے ہیں، جس کے اندر وہ اندھیروں میں تھے سارے کے سارے. پورا یورپ، پورا یورپ اندھیروں میں تھا. اور وہ ظلم کی داستانیں ہیں ان کی یہاں، کرسچینٹی کے زیر اثر اور یہودیت کے زیر اثر، کہ انسان کانپ جاتا ہے وہ سوچ کر. ہمارا جو بچہ پڑھتا ہے، اب ظاہری بات ہے جب وہ برٹش بورڈ ہے تو وہ اپنا کبھی بھی بلیک ایرا اور وہ زمانہ جاہلیت اور ڈائسپورا ان کا کہلاتا ہے، وہ جو ان کا برا زمانہ تھا، جس کے اندر وہ بالکل ذلت اور رسوائی میں تھے، وہ تو کبھی ذکر نہیں کریں گے وہ. تو وہ اتنا بڑا بڑا آپ خود دیکھیے گا، اتنی بڑی بڑی تاریخ ہمارے بچے کو نہ پڑھائی جاتی ہے، نہ آپ دیکھیں ورلڈ ہسٹری پڑھ کے دیکھیے. میں نے ورلڈ ہسٹری دیکھی، آپ دیکھیں اس میں مسلمانوں کا کیا ہے. سب سے اہم چیز جو ہمیں ہمارے والدین کو سمجھنی چاہیے، کہ ہمارا بچہ جب پڑھ رہا ہے تو اس بات کو ذہن میں لانا، والدین کو بھی اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ان کے جتنے بھی مونسٹرز ہیں، وہ جن کو دہشت گرد کہتے ہیں، وہ جن کو بہت بڑے بڑے قاتل کہتے ہیں، وہ ہمارے تو ہیروز ہیں. ان کے لحاظ سے تو دہشت گرد ہیں وہ، ہمارے لحاظ سے تو وہ ہیرو ہیں. سلطان ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ، ان کو وہ کتے کے نام سے یاد کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بڑا بیڑا غرق کیا ہے کفار کا. اب اندازہ کریں آپ کو، ہم تو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ رحمت کرے، کیا انہوں نے مسلمانوں کو سنبھالا ہے، سبحان اللہ. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ، بیت المقدس کو فتح کرنے والے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ، ان کے مونسٹر ہے. کامن سینس کی بات ہے، وہ مونسٹر ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان کے تو ہیروز نہیں ہے نا، وہ اپنے ہیروز کو زیادہ فوکس کرتے ہیں، اپنے ہیروز کو لے کے آتے ہیں. اور ہمارا بچہ برٹش بورڈ پڑھ کر اور ان ساری چیزوں کو پڑھ کر زیادہ تر ان کو بھی وہی سمجھتا ہے. وہ انہوں نے نام بدل دیے ہیں. آپ اندازہ کریں، امریکہ کا جو شہر ہے کیلیفورنیا، اس کا نام کیلف ہے اصل میں، کیلف خلیفہ کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور اتنے سارے ہمارے مسلم سائنٹسٹ ہیں جن کے انہوں نے نام تڑوڑ مڑوڑ کر کے بالکل الگ کر دیے تاکہ مسلمانوں کو پتہ بھی نہ چلے. اور ہمارے مسلمان بچے کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا، اس کے اوپر او لیولز کا اتنا بڑا برڈن ہے. او لیول کی پڑھائی کوئی آسان ہے؟ خطرناک پڑھائی ہے. ہمارے بچہ جو ہے وہ بےچارا اس کو پڑھ پڑھ کے کمزور ہو جاتا ہے، صحت اپنی ختم کر دیتا ہے. لیکن اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ سمجھنی چاہیے کہ بہرحال کچھ بھی ہے، بھلے وہ کتنی ہی ورلڈ ریکگنائزڈ ہو، یہ اس بات ذہن میں رکھیں کہ ہمارا بچہ جو ہسٹری پڑھ رہا ہے، اس ہسٹری کے لحاظ سے یاد رکھیے جو ہمارے ہیروز ہیں وہ ان کے مونسٹرز ہیں، اور جو ہمارے مونسٹرز ہیں جنہوں نے بیڑا غرق کیا ہے پوری دنیا کا، ان کے ہیروز ہیں وہ. ان کے یہاں ہیرو کا معیار ہی کچھ اور ہے، ہمارے یہاں ہیرو کا معیار ہی کچھ اور ہے. ظلم بربریت کی بڑی بڑی داستانیں ہیں، جنہوں نے پوری پوری انسانیت کو کاٹ ڈالا، ان کے یہاں وہ ہیروز ہیں، وہ چیمپئن ہیں. ہمارے یہاں تو کوئی انسان ہیرو بنتا ہے کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جس کے اندر تقوی زیادہ ہے، جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے، جو ایمان میں زیادہ ہے، وہ ہے ہمارا ہیرو. ہمارے جو ائمہ نے اور ہمارے بادشاہوں نے، یا بادشاہوں کی ہماری تاریخ کے اندر بھی جتنے بھی نیک لوگ گزرے ہیں، وہ ہمارے ہیروز ہیں الحمدللہ رب العالمین. تو اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے.
کہ یاد رکھیں کہ جب وہ اپنی تاریخ بیان کر رہے ہیں تو وہ اپنے لحاظ سے بیان کر رہے ہیں، اور ہمارا بچہ اس سے بالکل ناواقف ہے. تو یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ان سارے واقعات کو بتائیں. تو اس ذوالقرنین کے قصے کے اندر سب سے اہم بات یہی ہے کہ اتنی زیادہ طاقت ملنے کے بعد بھی حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ کا جو اللہ تعالیٰ نے الفاظ نقل کیے ہیں، وہ ایک نیک آدمی تھے، اور اتنے بڑے بادشاہ ہو کر بھی اللہ کے اوپر توکل سب سے اہم چیز. اور سب سے اہم بات کیا؟ عدل و انصاف کے پیکر. عدل و انصاف کے پیکر دیکھیں، عدل اور انصاف، اکویلٹی اینڈ جسٹس، یہ ٹوٹلی یہ جو عدل و انصاف ہے اس کا اپوزٹ ظلم ہے. تو ان کے یہاں تو جو جتنا بڑا ظالم ہے وہ ان کا ہیرو بھی ہے، مانسٹر بھی ہے، اور ان کا ہیرو بھی ہے، اور وہ اس کو فالو بھی کرتے ہیں، اسی کے ظلم کی داستانیں وہ سکھاتے بھی ہیں اپنی قوم کو. ہمارے یہاں تو معاملہ کیا ہے کہ یہ ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ، ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی پاور دی اور اس قدر دبدبہ دیا، لیکن یہ لوگوں کے لیے رحمت تھے. سیکھنے والی بات تو اس میں یہ ہے. ہمارے لوگ مسئلہ یہ ہے کہ آخر میں جب ذوالقرنین پڑھتے ہیں تو آپ کو اکثر سوالات سننے کو ملیں گے، ذوالقرنین کون تھے؟ اب ان کو ڈھونڈنے میں لگ جائیں گے. تو خاص طور پہ آپ کو میڈیا پہ ملے گا، ٹھیک ہے. اور یاجوج ماجوج کون تھے؟ آپ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو بیان کیا ہے، ہمیں کیا ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، نمبر ایک بات. اور حضرت ذوالقرنین کا تو معاملہ ختم ہو چکا. حضرت ذوالقرنین کا تو میں نے آپ کو خود بتایا تھا کہ یہودیوں کا ان پر احسان تھا. لاسٹ درس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ یہودیوں نے یہ سوال پوچھے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ ذوالقرنین کے متعلق بتائیے کون ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ یہی وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے ان کو بیبیلونیا کے اندر، جب یہ لوگ سارے کے سارے قید تھے، ان کا بیڑا غرق کر دیا تھا. اور ان کو پتہ نہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا پتہ نہیں لاکھوں میں ان کو مارا تھا. پہلے ایک تو 6 لاکھ ہٹلر نے مارے تھے، اس سے بہت پہلے یہ ذوالقرنین، حضرت ذوالقرنین کے زمانے کے وقت بھی ان کو خوب مارا گیا. پتہ نہیں لاکھ 1.5 لاکھ اس زمانے میں ان کو مار کر باقی جو بچے ہوئے تھے ان کو اٹھا کے عراق میں قید کر دیا تھا. حضرت ذوالقرنین نے ان کو عراق کے بادشاہ سے، وہ جو بیبیلونا، اس زمانے میں بابل کہلاتا تھا، وہ بیبیلونیا، بیبیلونیا ملے گا آپ کو ورلڈ ہسٹری میں ادھر ادھر. بیبیلونیا وہاں کا جو بادشاہ تھا، اس سے آزاد کرایا ان کو، دوبارہ ان کو پیلسٹائن میں آباد کروایا. اسی لیے حضرت ذوالقرنین کا بڑا ان پہ احسان ہے. یہ اس لیے جانتے تھے حضرت ذوالقرنین کو، اور انہوں نے پوچھا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ ذوالقرنین کے متعلق. تبھی جو ہم نے شروع کیا تھا نا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ، ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسرا یاد رکھیے، یہ جو یاجوج ماجوج، ہم یہ آیتیں پڑھ چکے ہیں، میں صرف آپ کو ایک اوور ویو دے رہا ہوں تاکہ ہم آگے چلیں. یاجوج ماجوج کا معاملہ میں نے آپ کو کیا بتایا، قیامت کے بہت قریب یہ واقعہ دوبارہ رونما ہوگا، اب یہ ہوگا یہ، ٹھیک ہے نا. یہ دو قومیں بھی ہیں، کسی نے کہا یہ دو قومیں ہیں. ایک یاجوج جو ہے نا وہ منگولز ہیں، اور ماجوج جو ہے، ماجوج جو ہے یہ ترک ہے. اور یہ اس میں تو بات کنفرم ہے، آپ جہاں کہیں پڑھیں گے ایک تو آپ کو رزلٹ ملے گا نو آنسر. ساری آپ تحریریں اٹھا کے پڑھ لیں، ایون بائبل اور تورا، آپ انجیل پڑھ لیں، تورات پڑھ لیں، اور باقی صحیفے پڑھ لیں، قرآن مجید کے ہم قرآن مجید نے تو زیادہ بات ہی نہیں کی ہے. ہاں، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں ملتی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے بہت لمبی، جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خبر دی ہے. لیکن اس میں سارا تسلسل ہے، یاد رکھیے گا. آخری زمانے میں حضرت مہدی، اس کے بعد پھر خروج دجال ہے، اس کے بعد عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا آنا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، دجال کا قتل کرنا، اور اس کے بعد جیسے ہی دجال کا قتل ہونا، اور حضرت عیسیٰ کیونکہ آ جائیں گے تو سارے عیسائی جو کرسچن ہوتی ہے اس وقت آبادی، سب ایمان لے آئیں گے، وہ تو مسلمان ہو جائیں گے، اور پوری دنیا کے پھر مسلمان اکٹھے ہوں گے. تب یہ فتنہ نکلے گا، یاجوج اور ماجوج کا فتنہ نکلے گا، ٹھیک ہے نا. اور اس زمانے میں بھی یقیناً یہ پہاڑی لوگ تھے، یہ پہاڑی، ان کے بہت سارے قبیلے تھے، اچھے خاصے قبیلے ان کے ذکر کیے گئے. ان میں سے ایسا نہیں تھا کہ سارے ہی قبیلے برے تھے، بلکہ یہ کہا گیا کہ ہاں ایک قبیلہ ان کا بہتر تھا جس کی نسلیں دنیا میں چل رہی ہیں ابھی بھی. اور باقی سارے قبائل کے آگے تو حضرت ذوالقرنین نے وہ دیوار لگائی تھی، اور لوہے کی دیوار تھی، بڑی مضبوط دیوار تھی، اور اس میں بلکہ باقاعدہ تالے وغیرہ بھی لگے ہوئے تھے. یہ سب بھی بتایا گیا ہے. وہ دیوار کو کھوج لگانا وہ پوری دنیا ڈھونڈ چکے، کہیں کسی کو ملی نہیں ہے، بس صرف ایکسپیکٹیشنز ہے کہ یہ والی ہو سکتی ہے، یہ والی ہو سکتی ہے، وہاں ہو سکتی ہے، فلانا ہو سکتی ہے. اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، بس یہ ایک فتنہ ہے. اور ان کا جو مطلب ہے یاجوج اور ماجوج، یہ بہت زیادہ شرپسندی
بڑے قتل و غارت کرنے والے، بہت زیادہ فتنہ فساد پھیلانے والے، اور یہ آخری زمانے میں ان کو ظاہر ہونا ہے، یہ ظاہر ہوں گے اور یہ قتل و غارت کریں گے، بہت خطرناک قتل و غارت کریں گے، انسانوں کو ماریں گے بری طریقے سے۔ اس زمانے میں جو مسلمان زندہ ہوں گے ان پہ بڑی آزمائش ہو جائے گی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا، اس کی مثال دی گئی ہے، یہ سمندر کا پانی پی جائیں گے سارا، اتنے ہوں گے تعداد میں، سمندر خشک کر دیں گے، مطلب اس کی مثال دی گئی ہے، اتنا زیادہ ان کی اسٹرینتھ ہوگی، اور the way they will kill، جس طریقے سے یہ لوگوں کو ماریں گے اور فساد برپا کریں گے، اللہ ہی کو بتائے کہ اس کی کیا کیفیت ہے۔ اللہ ہم سب کو بچائے، اس فتنے سے بچائے اللہ پاک ہم سب کو، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کیفیت سے بچائے، اللہ تعالیٰ بہت عافیت میں رکھے، کیونکہ یہ فتنوں کے زمانے میں ہونا یہی ایک، ابھی تو یہ سب کچھ شروع بھی نہیں ہوا، تو ہم پریشان ہیں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے۔ آپ سوچیں آگے آنے والی نسلیں جو ان چیزوں کو فیس کریں گی، اللہ اللہ تعالیٰ ان سب کی ایمان کے لیے ہمیں ابھی سے دعائیں مانگنی چاہیے، تاکہ ہماری دعائیں ہماری نسلوں تک کو کام آئیں۔ آپ دیکھیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں آج تک کام آ رہی ہیں ہمیں، ہے نا؟ ربنا انک تعلم، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، ہے نا؟ ارینا مناسکنا، اللہ تعالیٰ ہمیں حج کے مناسک سکھا دے، سب دیکھیں۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، اللہ تعالیٰ آپ ان میں ایک رسول اٹھائیے، منہم یتلو علیہم آیاتی کا، جو کہ آیتیں پڑھ کے سنائیں، ویزکیہم، ان کو پاک صاف کرے، ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، ان کو کتاب سکھائے، حکمت سکھائے، علم ان کو دے، اور ان کا تزکیہ بھی کرے، ان کی صفائی بھی کرے، ان کی ظاہری صفائی بھی کرے اور باطنی صفائی بھی کرے۔ انک انت العزیز الحکیم، علیم الحکیم۔ آپ سوچئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کب دعائیں مانگی تھی، وہ آج تک ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اسی لیے تو ہم دیکھیں نا، اللہم صلی علی محمد پڑھتے ہیں تو آگے کیا ہے، اللہم بارک علی کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت ابراہیم کا ذکر اس لیے، نسلوں تک کی دعائیں دیکھیں ان کی آج تک کام آ رہی ہیں، اور قیامت تک انشاءاللہ کام آئیں گی۔ تو ہماری بھی جو ہماری نسلوں کے لیے دعائیں ہوں گی، ان فتنوں کے زمانے میں یہ دعائیں کام آئیں گی، یاد رکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری نسلوں میں اتنا فتنہ ہو، ظاہری بات ہے دنیا کے اندر، کہ ہماری نسلوں کو بیچاروں کو دعا کرنے کا ہوش نہ ہو، تب ہماری دعائیں ان کے لیے کام آئیں گی، کہ بھائی میرے والد صاحب نے میری دعا کی تھی، میری کسی کو ماں کی دعا لگ گئی، کسی کو کسی اللہ والے کی دعا لگ گئی، اور اس سے اس کی پوری زندگی بن گئی، اس سے آخرت سنور گئی۔ اور یہ حقیقت بات ہے، یاد رکھیے گا، کہ جو ہم کہتے ہیں نا ہمارے ایک سلسلہ ہے کہ کوئی بڑی ہستی ہو، کوئی بڑے عالم دین ہو، ہم کہتے ہیں حضرت دعا کر دیجئے۔ آپ یقین کریں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعا کی لاج رکھتا ہے۔ کوئی نیک بندہ ہو اللہ تعالیٰ کا، ہم ہمارے یہاں جو کہ کیے نا، دعا کر دیں، اس میں کوئی شک نہیں، ہمیں اپنے لیے خود دعا مانگنی چاہیے۔ لیکن کوئی ایک ایسی ہستی ہو کہ جس کو ہم نے خود دیکھا ہو، پرکھا ہو، اپنی آنکھوں سے ہم جانتے ہوں ان کو، کہ واقعتاً ہمیں لگتا ہے دیکھنے میں کہ یہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہیں، الحمدللہ ان کے اعمال، ان کے ظاہری اعمال ماشاءاللہ نیک ہیں، سنت کے مطابق ہیں، سب کچھ ہے، تو ایسے لوگوں سے دعا کرانی چاہیے۔ تو آپ یقین کریں، اب جب ایسے لوگوں کے ہمارے نزدیک ایک رتبہ ہے، اللہ نے ہمارے دلوں میں ایک رتبہ ڈال دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ جب اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، مخلوق کے دل میں اس شخص کی محبت ڈال دیتے ہیں، ہے نا؟ تو یاد رکھیے گا، جب ہمارے نزدیک وہ انسان معتبر ہے تو اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ غیور ذات ہے، اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کی زیادہ عزت رکھنے والا ہے، یاد رکھیے گا، ہے نا؟ تو اسی لیے کیا ہوتا ہے کہ جب وہ ہاتھ اٹھتے ہیں، وہ اللہ کے نیک بندوں کے ہاتھ اٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان ہاتھوں کو خالی ہاتھ، خالی نہیں لوٹاتا، اللہ پاک ان کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی میرے لیے دعا کر دے، کوئی آپ کے لیے دعا کر دے، یا اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے، یا اللہ تعالیٰ اس کے سارے معاملات صحیح ہو جائیں، دنیا میں بھی بھلائیاں عطا کر دے اس کو، آخرت میں بھلائیاں عطا کر دے اللہ اس کو، تو کیا معاملہ ہوگا؟ اس اللہ والے کی دعا اللہ نے سن لی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت نصیب کر دی، ہمیں اللہ نے دنیا کی بھلائیاں دے دی، اللہ نے ہمیں آخرت کی بھلائیاں بھی دے دی۔ آپ سوچئے، ہمارا تو بیڑا پار ہو گیا الحمدللہ۔ تو اسی لیے یاد رکھیے یہ دعائیں بڑی قیمتی ہیں، جو آگے آنے والی نسلوں کو ان دعاؤں کی بڑی ضرورت پڑنے والی ہے۔ ہم جب بھی دعا مانگیں آنے والی نسلوں کے لیے مانگیں، یا اللہ وہ جو حالات فیس کرنے والے ہیں لوگ، ان سب کو استقامت دے، ایمان میں ان کے ساتھ وہ بیچارے اپنے ایمان کا سودا نہ کریں۔ یہ سارے معاملات پڑھنے ہمیں بھی جب جس لیول پہ ہمیں ہو رہے ہیں، اس سے زیادہ لیول پر ہمارے بچوں کو ہونے والے ہیں۔ اس بات کا ہمیں ادراک کرنا چاہیے۔ ہم سے جو چھوٹے، جیسے ہی بات کے لوگ آئے، ہر بات کا زمانہ پہلے سے برا ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے۔ تو سوچئے آپ کہ اب معاملہ کیا ہے کہ یہ یاجوج اور ماجوج نکلیں گے، اور آپ کو بہت زیادہ یہ جناب فتنہ برپا کریں گے زمین کے اندر، بہت زیادہ فتنہ برپا کریں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ایمان والے جو چند بچ جائیں گے، اکثر کو تو یہ قتل کر دیں گے،
جو بچیں گے ایمان والے، حضرت عیسیٰ اور ایمان والے مل کر، باقاعدہ احادیث میں یہ بات موجود ہے کہ وہ ایک پہاڑی میں پناہ لیں گے، وہاں دعا مانگیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے فتنے سے، ان کے شر سے ہماری حفاظت فرما، انہوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے پوری دنیا کا، اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کریں گے، اور اس کے بعد ان کے اندر ایک بیماری آئے گی اور یہ سارے مر جائیں گے، سب مریں گے ایک ساتھ، اور ان کی بدبو سے پوری دنیا مہک رہی ہوگی کہ اہل ایمان اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہو جائیں گے، تو دعا کریں گے یا اللہ تعالیٰ یہ جو بدبو پھیل گئی ہے ان کی لاشوں سے، پوری زمین بھری ہوئی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کا بھی تو انتظام کرنے والا ہے، ہمارے پاس کہاں طاقت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ پرندے بھیجے گا، وہ پرندے ان کی لاشوں کو اٹھا کر غائب کریں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ زمین پر بارش نازل فرمائیں گے، اس بارش کے ذریعے سے پوری زمین کو صاف کیا جائے گا، پوری زمین صاف ہو جائے گی، اور اس کے بعد پھر زمین اپنے خزانے اگلے گی، پھر وہ ہریالی کا دور ہوگا، اور وہ کہتے ہیں پھر وہ بہترین دور ہے جس کے اندر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پھر پوری دنیا میں مسلمان پھیلیں گے آہستہ آہستہ کر کے، اور وہ بڑا بہترین دور ہوگا، بڑا خیر و برکت والا دور ہوگا۔ تو دیکھیں یہ ساری کی ساری باتیں غیب میں ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ یاجوج اور ماجوج یہ کوئی خلائی مخلوق نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ جو جن لوگ، کچھ لوگ ایسے بیچارے ہمارے ہیں جو اپنے ذہنی خرافات، حدیث سے دور ہونے کی وجہ سے، اسلاف سے دور ہونے کی وجہ سے، یاد رکھیے گا انسان اپنے ذہنی تخیلات میں جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، ان باتوں میں جو کہ غیب کی خبریں ہیں خاص طور پہ ہمیں ایمان لانا ہے۔ اور آپ کو بتاؤں میں، یہ جو میرے منہ سے جتنی باتیں نکلی ہیں جو میں آپ کو بتا پایا ہوں، یہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا بیان فرما دیا ہے، باقی قیاس آرائیاں اور الٹی سیدھی باتیں اور تشبیہات، یہ ساری باتیں آپ کا ٹائم ضائع کریں گی، یاد رکھیے گا۔ اس بحث میں کبھی نہیں پڑھیے کہ یاجوج اور ماجوج کہاں ہیں، کون ہیں، کیسے ہیں، کب نکلیں گے، اٹس مطلب وی ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود دس، ود آل دس، اس سے ہمارا کوئی کام نہیں ہے، آخری زمانے کے فتنوں میں سے، آزمائشوں میں سے ہیں، اللہ تعالی ہمیں تمام آزمائشوں سے بچائے، ٹھیک ہے، کیونکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ ساری جو ہے نا وہ ہسٹری وغیرہ پڑھ لیں گے تب بھی آپ کو جواب نہیں ملے گا۔ سب سے بہترین البدایہ والنہایہ، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ہے، علامہ ابن خلدون ہے رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں نے بھی کہا کہ دیکھیں ہمیں صرف جو شواہدات ملے ہیں بس وہ یہ ہیں، آگے اللہ نوز دی بیسٹ، اللہ تعالیٰ نے چھپا کے رکھا ہے اس کو، اسی لیے، کیونکہ ظاہری باتیں ضرورت نہیں ہے ان باتوں میں کھوج لگانے کے لیے، ٹائم ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات ہو گئی انشاءاللہ، آئیے ہم آیات مکمل کر لیتے ہیں، آیت نمبر 94 سے جلدی سے پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہماری پھر یہ صورت مکمل ہو، اس حوالے سے ہماری کافی تفصیلی بات ہو گئی۔ اور سب سے اہم چیز، حضرت ذوالقرنین، حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ذوالقرنین کا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی طاقت دی، ٹیسٹ آف پاور، آخری زمانے میں یہ ٹیسٹ آف پاور بہت زیادہ بڑھ جائے گا، اور یاد رکھیے گا خود انسانوں کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق کیا ہے، اتھارٹی ٹینڈس ٹو کرپٹ، یہ رول آپ یاد کریے تاکہ آج کے زمانے میں خاص طور پہ آپ کو یہ رول بڑا فائدہ دے گا۔ اتھارٹی ٹینڈس ٹو کرپٹ، یہ ہماری پولیٹیکل سائنس کا لا ہے کہ جس انسان کو اتھارٹی ملتی ہے وہ کرپٹ ہو جاتا ہے، اینڈ ایبسولوٹ اتھارٹی کرپٹس ایبسولوٹلی، اور کسی انسان کو آپ نے مکمل اتھارٹی دے دی، مکمل طاقت دے دی، وہ پورا کرپٹ ہو جائے گا۔ آپ آج دیکھیں آج کے زمانے میں جو ظلم ہے، اتھارٹی ٹینڈس ٹو کرپٹ، انسانوں کے معاملات ایسے ہی خطرناک ہیں، بہت ہی خطرناک ہے، جس کے پاس جتنی طاقت ہے وہ اس کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے، اور ایسا سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظروں سے غائب ہو گیا ہے، یا اللہ تعالیٰ کا کوئی زور نہیں ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تم جو اعمال کر رہے ہو ہرگز اللہ تعالیٰ ان سے غافل نہیں ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ تو ہر انسان کو جو اس نے رتبہ دیا ہے، جو لیول دیا ہے، وہاں آزمائش کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ایک فقیر کی بھی آزمائش کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ایک مسکین کی، غریب کی بھی آزمائش کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایک حکمران کی بھی آزمائش کر رہا ہے، کسی کو مال دے کر وہ آزمائش ہے، کسی کے پاس دنیا کی ساری سہولتیں اور اس کی آزمائش ہو رہی ہے، اور کسی کے پاس کوئی سہولت دنیا کی نہیں ہے، کوئی ظاہری اسباب نہیں ہے، اور اس کی بھی آزمائش ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی، یہ ٹیسٹ ہے، اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں کو دیکھنے کہ تم کیا کر رہے ہو، کس حال میں ہو اور کیا کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے ہم عافیت مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں جس حال میں رکھے، ہم اپنے آپ کو سمجھیں، اللہ تعالیٰ کو سمجھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھیں، اپنے دین اسلام کو سمجھیں، تو یہ ساری باتیں واضح ہو جائیں گی، اور ہمیں یہ بہت آرام سے اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہاں رکھا ہے الحمدللہ علی کل حال، ٹھیک ہے۔ آئیے، تو اب انہوں نے کیا کہا تھا، اب وہ جو وہاں لوگ تھے یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، میں صرف اس کو ایک مرتبہ دوبارہ پڑھ لیتا ہوں۔ قالوا یا ذا القرنین ان یاجوج وماجوج مفسدون فی الارض، انہوں نے کہا تھا یہ یاجوج اور ماجوج نے بڑا فساد پھیلایا ہوا ہے، تو آپ کیا کریں، ان یاجوج وماجوج
مفسدون فی الارض فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا وبینہم سدا، آپ یہ نا ایک سد بنا دیں، ایک دیوار تعمیر کر دیں، اور اس سے ہوگا یہ کہ ہم آپ کو کچھ مال پیش کر سکتے ہیں جس کے بدلے میں آپ ایک دیوار بنا دیں، ٹھیک ہے نا؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ذوالقرنین نے کہا، قال حضرت ذوالقرنین نے کہا قال ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوۃ اجعل بینکم وبینہم ردما۔ حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ اللہ نے مجھے جو اقتدار عطا فرمایا ہے، اچھا ایک کام ہی کریں آپ لوگ، یہ اصل میں کیونکہ ہم نے کافی دیر انتظار کیا تھا، یہ میٹنگ جو ہے نا وہ اینڈ ہو رہی ہے، آپ تمام حضرات و خواتین سے گزارش یہ ہے کہ دوبارہ جوائن کر لیں، میں اس میٹنگ کو اینڈ کر رہا ہوں۔